सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना लिया। समी इब्राहिम, राना ताहिर हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज फरमाया है कि अपना घर दुरुस्त करें। जब उन्होंने ये कहा तो मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की याद आ गई। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के बाद काफ़ी जो है उनसे सवालात किए गए थे। क्या शाह महमूद कुरैशी साहब से ये सवालात किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इस हवाले से बात करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब की भी गुफ्तगू है, लेकिन आज चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब के बड़े रिमार्क्स हैं जिसमें उन्होंने सिविल एविएशन और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स के हवाले से बात की है। वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और दूसरा जो ईरान की जो सिचुएशन है उस पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि वो ऑपरेशन कैसे हुआ, अमरीकियों को मफलूज कैसे किया गया। और जो डिटेल्स आई हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि उस जंग में टेक्निकली ईरान ने अमेरिका को मात दी है। और ये कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता था, क्योंकि आम परसेप्शन ये है कि अमेरिका इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उसके पास है। और ट्रंप साहब ये करते भी रहे दावा कि जनाब ब्यूटीफुल हमारे पास मिसाइल हैं और वी आर द मोस्ट मॉडर्न फोर्स। लेकिन अब ये पता चला है कि जिस वक्त हमला हुआ, मिसाइल ईरान ने किया, तो उस वक्त उनके जो ड्रोन्स थे वो अंधे हो गए थे, इसलिए कि साइबर अटैक किया ईरान ने उन ड्रोन्स को कंट्रोल करने वाले जगह पर। और उसको उन्होंने पैरालिसिस हुआ और फिर वो जो एक शिप था अमेरिका का, उस पर भी साइबर अटैक किया उन्होंने। और बिल्कुल उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मिसाइल कहाँ पे गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त ये जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है। प्रोग्राम जो हम शुरू करेंगे आज, शाह महमूद कुरैशी साहब भी करेंगे डिस्कस, आगे भी सब कुछ। लेकिन मैं आपको एक आशिक फ़िरोज़ाबादी की नज़्म से मैं उसका आगाज़ करना चाहता हूँ। और ये हमारे हालात पर है। बिल्कुल ये जिस तरह से हम बटे हुए हैं, जिस तरह से हम डिवाइडेड हैं, और जो फिर उसमें वो जो हम डिवाइडेड हैं, कभी सेक्ट की बुनियाद पर हैं, कभी लिसानी बुनियादों पर हैं, ये जो है सारी सूरत हाल, इसने हमें कमज़ोर किया। और अभी ये जो ईरान का मामला, इसमें भी मैं लोगों से बातें सुनता रहा। बहुत सारे इसको भी शिया सुन्नी तनाजुर में देख रहे थे, सेक्ट के तनाजुर में देख रहे थे। वी शुड नॉट हैव हैपेंड। बहरहाल ये नज़्म आपको मैं सुनवाना चाहता हूँ, फिर हम प्रोग्राम करते हैं। ये नज़्म कुछ कहने की अब इसके बाद ज़रूरत नहीं है, और ये आज हम लोगों का यही हाल है। लेकिन हमारे नेबर में, एक मुल्क में, ईरान ने एक कौम की तरह से एक्ट किया और एक इतनी बड़ी ताकत को उन्होंने नीस्तो नाबूद कर दिया। एक लिहाज से नीस्तो नाबूद का वर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मिथ थी, उस मिथ को तोड़ा कि जी कोई अमेरिका की तरफ हमला नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने जो उनके साथ हुआ उसका जवाब दिया, रिटेलिएट किया। और फिर हमने ये देखा कि अमेरिका अपनी पहली पोजीशन से पसपा हुआ। आप अंदाज़ा करें, अगर ये जो सारे मुसलमान ममालिक हैं, 52 मुसलमान ममालिक, और यहाँ घर में देख लें, ये जो हम बटे हुए हैं मुख्तलिफ सेक्ट्स में, भले रहें आप उन सेक्ट्स का हिस्सा रहें, लेकिन जो अहम मामलात हैं उन पर अगर हम एक हो जाएं, तो मोदी की क्या हिम्मत कि वो कश्मीर में ये सब कुछ कर सके जो कर रहा है। क्या हिम्मत उसकी कि वो जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट ला के उन्होंने जो मुसलमानों की वहाँ पर ज़िंदगियों को तंग किया। अफसोस कि जहाँ पर हमें मुत्तहद होना चाहिए था, वहाँ पर हम कंट्रोवर्सी शुरू कर रहे हैं कि जनाब ये जो लेजिस्लेशन हुई है एक्सटेंशन की, ये ठीक नहीं है। और ऐसे ऐसे फजूल और बड़े बड़े लोग और मीडिया उसको जिस तरह से प्ले अप करने की कोशिश की है ग्रुप ने। मकसद क्या कि आप मुतनाज़ बनाएं हर चीज़ को। जहाँ इत्तेहाद की ज़रूरत है, जहाँ एक होने की ज़रूरत है, वहाँ पर तकसीम, प्रोपेगेंडा और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हमें नज़र आ रही है। तो ये जो वो बात कह रहे थे कि मैं शेरों को जगाने आया हूँ, आईना दिखाने आया हूँ, तो ये अगर हमारे पल्ले में या हमारी अकल में या हमारी सोच में, हमारे लीडर्स की सोच में आ जाए, तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बात है, मैंने उनका पूरा जो ट्वीट है ना वो पढ़ा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये बेसिकली जो आज जो उनकी थी ब्रीफिंग, उसमें उन्होंने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी, लेकिन आपको पता है राना साहब, सहाफ़ियों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड तो कुछ नहीं होता, वो तो ऑन द रिकॉर्ड ही होता है जो कुछ है।
تو اس میں انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن انہوں نے لکھا ہے آن پاکستان's foreign policy, if we want an independent foreign policy we have to set our own house in order, comma cannot be independent when we are indebted. بیسیکلی وہ جس کنٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہمارے ملک پر قرض اتنا زیادہ ہے اور اگر ہم اس قرض کو نہیں اتار سکتے، کیونکہ ہم اپنے ملک کو چلانے کے لیے، اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے ہمارے ہاتھ ہمیں پھیلانے پڑتے ہیں لوگوں سے، اور وہ آپ کو سمجھ آئے جو پچھلی دنوں ہوا، سعودی عرب نے کہا کہ ہم سارے پیسے نکال لیں گے، آپ نے کوالالمپور نہیں جانا، تو بھائی وہاں پر کیا آپ کریں گے؟ تو بالکل ہاؤس ان آرڈر، میں سمجھتا ہوں شاہ محمود قریشی نے جو بات کہی ہے وہ جس کنٹیکسٹ میں یہ کہی گئی ہے، خواجہ آصف صاحب کی جو بات تھی وہ تو جو ہماری جو تنظیمیں کالعدم تنظیمیں تھیں وہ ان کے کنٹیکسٹ میں انہوں نے وہ بات کی تھی جو کہ غلط تھی، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، فارن منسٹر کو نیو یارک میں نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بات، اور اس لیے کہ پاکستان باقاعدہ پابندیاں لگا چکا ہے۔ انڈیا کے پاس باوجود اس کے کہ وہاں پر اتنے حالات ہوئے ہیں، کوئی ایویڈنس انڈیا کے پاس نہیں ہے کہ کوئی پاکستان سے کسی بندے نے جا کے وہاں پر کوئی اس طرح کی حرکت کی ہو یا کچھ معاملہ کیا ہو، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پالیسی بنائی ہے، پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت کشمیر میں کچھ ایسا ہو جس کے فٹ پرنٹ پاکستان میں ہو تو اس کا نقصان کشمیر موومنٹ کو ہوگا، اس کا جو آزادی کی تحریک ہے اس کو ہوگا۔ تو یہ بالکل وہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ غلط تھی۔ نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ غلط بیانی کیا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ثالثی کریں گے۔ ہاں، یہ اب اصل جو بات ہے نا جس کو میں سمجھاؤں، دیکھیں وزیر اعظم، میں آپ کی بات بالکل صحیح ہوئی ہے، میرے پاس ان کے یہ سارے ٹویٹس پڑے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے یہ ان کے نہیں، ان صحافیوں نے ٹویٹ کیا، ہاں مطلب ان کی گفتگو کے ٹویٹ ہے نا، ان کی گفتگو کے ٹویٹ ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم میڈیٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم اپنے قد سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم بیسیکلی کیا ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حقیقت پسندانہ عمران خان پرائم منسٹر نے جو بات کہی وہ ضرورت ہے کہ کیونکہ ہم اس جنگ میں امپلیکیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے رانا صاحب، وی مسٹ بی ویری ریئلسٹک کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ میڈیشن کرا سکیں۔ میڈیشن کون کراتا ہے؟ جب کسی دیہات میں دو گروپوں میں لڑائی ہوتی ہے تو میڈیشن کون کراتا ہے؟ وہاں کا چودھری کراتا ہے میڈیشن، بلا کے کہتا ہے کہ ایسے کرو، دونوں کو بٹھاتا ہے کوئی جگہ جس پہ وہ لے کے جاتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پر ریئلسٹک ہونا چاہیے، اچھی سوچ ہے عمران خان صاحب کی، بٹ آپ کیا میڈیشن کریں گے؟ آپ کو تو آپ کوالالمپور میں جانے نہیں دیا اس لیے کہ وہاں پر ایرانین آ رہے ہیں، اور سعودی عرب نے یہ سمجھا کہ جناب یہ ہمارے خلاف کوئی الائنس بن رہا ہے، تو آپ وہاں پہ تو گئے نہیں، اب آپ کیسے میڈیشن کریں گے؟ تو مجھے لگتا ہے جو شاہ محمود قریشی نے یہ بات کی ہے یہ عمران خان صاحب کی بات سے ہٹ کے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شاہ محمود قریشی نے ریئلسٹک بات کی ہے کہ بھائی ہم اپنے قد سے بڑے، اپنے جسے سے بڑے کام کیسا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ ابھی اگر آپ مجھے کہیں رانا صاحب، مجھے کہیں جا کے ہمیں کراؤ میڈیشن، میں کروا سکتا ہوں میڈیشن۔ سمی صاحب میری گزارش سنیں، بات یہ ہے، دیکھیں پاکستان جو ہے نا یہ ایک 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، غربت پسماندگی اپنی جگہ پر، ملکوں کی خودداری اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ بھائی جان یہ جو فرما رہے ہیں، کل ہی وزیر اعظم نے کہا کہ میری کوشش ہے کہ سعودی عرب، امریکہ اور ایران کی دوستی ہو۔ ہاں کوشش ہے، ٹھیک ہے، میری گزارش تو سنیں، اچھی بات ہے، میری گزارش سنیں، میری گزارش سنیں۔ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے نا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے جسے کے مطابق فٹ نہیں ہے، اس لیے یہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس قسم کا شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ ان کی خواہش تھی یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، وہ عمران خان نے بنایا نہیں۔ آج عمران خان کی میڈیا پر وہ چلی ہے کہ ہم ان کی دوستی کرانا چاہتے ہیں، اور وزیر خارجہ کہتا ہے جی ہمارا یہ جسہ نہیں ہے، ہم کرا نہیں سکتے۔ دوستی کیسے ہوگی؟ ثالثی ہوگی تو ہوگی نا۔ جو بھی مسائل، میری عرض سنیں، سعودی عرب کی بات کریں، سعودی عرب والوں نے خود عمران خان سے کہا تھا کہ بھئی ایران کے ساتھ ہمارے معاملہ ٹھیک کرائیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، وزیر خارجہ کو بڑی نپی تلی، ویسے تو بڑے نستعلیق قسم کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں، اور جو انہوں نے دیکھیں آپ اس کا جو مرضی مطلب لیں، لیکن اس طرح کی گفتگو کرنا کہ جی وہ نا آزاد خارجہ پالیسی کے لیے ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور بھئی تم کوئی غلام خارجہ پالیسی چلا رہے ہو یہاں بیٹھے ہوئے،
یہ سمیع صاحب یہ ساری گفتگو میں سمجھتا ہوں وزیر خارجہ کے منصب کے منافی ہے اور انہیں قطعی طور پر ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کا خیال میں نے سمجھ لیا، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. انہوں نے ڈیفائی نہیں کیا پرائم منسٹر کو، سیدھی ڈیفائنس ہے. بھائی اگلا سیدھا ٹویٹ تو سن لینا رانا صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ the PM has directed me to de-escalate the situation. I will be traveling to Tehran on January 12 and then to Riyadh on the 13th and will be traveling to the US for meeting with Mike Pompeo after 2/7. جب وزن ہی کوئی نہیں ہے، ان کا خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی وزن ہی نہیں ہے، تو یہ پاکستان کا قومی خزانہ جو ہے اس میں سے جب پہلے ہی پیسہ کم ہے، یہ پیسہ خرچ کرنے کیا لینے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ اب اگر وہ وزیر اعظم کے کہنے پہ جاتے ہیں تو پیسہ خرچ کرتے ہیں، نہیں وزیر اعظم کے کہنے پر جب کہتے ہیں میری اوقات ہی کچھ نہیں ہے، سمیع صاحب انہوں نے یہ کہا ہے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے اگر اوقات کچھ نہیں ہے تو کیا لینے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ نہیں تو اوقات کیا ہے؟ اوقات بہت زیادہ ہے. پاکستان ایک اہم ملک ہے خطے کا، کوئی پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا. بھائی نظر انداز تو کر دیا ہے نا سمیع صاحب، کوئی نہیں کر سکتا. نظر انداز تو ہو گیا. یہ اس طرح کے لوگ کرواتے ہیں بھائی جان. یہ جو ہے نا اگر پاکستان کا فورن منسٹر اس قسم کی لوز ٹاک کرے گا کچھ لوگوں کو بٹھا کر تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ان کو بھی اندازہ عمران خان صاحب میں آپ کو بتاؤں شاہ محمود قریشی صاحب کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنی غیر ذمہ داری سے یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. دیکھیں وزیر اعظم عمران خان گئے نا جنرل اسمبلی میں، انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے جس طریقے سے مغرب کا ضمیر جھنجھوڑا، پوری پاکستانی قوم نہ صرف امت مسلمہ ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. اور یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ وزیر اعظم کی پالیسی کے خلاف انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم نے حکم دیا ہے، اس میں وہ اپنی چوائس نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے حکم دیا ہے، ہوگا تو دیکھا جائے گا. آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ اور یہ بڑے صحیح جذبات ہیں، پاکستانیوں کے ایسے ہی ہونے چاہیے اپنے ملک کے حوالے سے، لیکن تھوڑا سا ریئلسٹکلی آپ یہ بات سنیں. عمران سن لیں نا، آپ تھوڑا سن لیں. عمران خان صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، مسلمان جو پاکستانی ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا، کشمیر میں اپریشیٹ کیا گیا، انڈیا میں اپریشیٹ کیا گیا. بات صرف مسلمان عام مسلمانوں کی اپریسیشن کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے کیا وہ عمران خان صاحب کی بات سن کر آ سکتے ہیں. عمران خان نے بہت اچھی بات کی. عمران خان نے ایک انیشیٹو لیا کوالالمپور سمٹ کا جس میں انہوں نے جانا تھا. اینڈ کیا ہوا؟ وہ جو اتنی اچھی تقریریں کرنے والے تھے جب ریئلٹی پہ آئے، جب یہ پتہ چلا کہ 40 لاکھ پاکستانیوں کو نکال دیا جائے گا، یہ اسٹیٹ بینک سے پیسے لے لیے جائیں گے، تو وہ سارا جذبہ یوں تر ہو گیا نیچے. اب ان کی مجبوری ہے یہ، آپ سمجھیں اس بات کو. شاہ محمود قریشی نے سچ بولا ہے، کڑوا سچ ہمیں پسند نہیں ہے. ہم پتہ نہیں ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں، امیجنیشن میں رہتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے بھائی. آپ کے پاس پڑا ہوا ہے 70 سال سے کشمیر کا معاملہ، اسپیشل سٹیٹس بھی ایبروگیٹ کر دیا انہوں نے. مسلمانوں کے ساتھ جو انڈیا میں کیا کیا آپ نے؟ آپ تو صفائیاں ہی دے رہے ہیں، آپ تو ابھی تک صفائیاں دے رہے ہیں. کیا کیا آپ نے؟ تو پھر جب جسہ ہی نہیں ہے. اب شاہ محمود قریشی نے یہ بات کہی ہے کہ یار اوہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، ان کے جہازوں میں ٹریول کرتے ہیں. بھائی جان کشمیری یہ بات دیکھیں، وہ اتنا ظلم برداشت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آزادی لیں گے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا جسہ نہیں ہے کہ ہم انڈیا سے آزادی لے سکیں. تو یہ بھی کہتے ہیں نا. یہ دیکھیں میری بات سنیں بھائی جان، آپ کا بڑا اچھا بات کر لیں. دیکھیں ایک ایٹمی ملک کے وزیر خارجہ کو اس قسم کا کمزور تھکا ہوا بیان نہیں دینا چاہیے، اور پھر ان کو کہتے ہیں یہ آف دی ریکارڈ ہے، اور پھر وہ میڈیا پر چلتی ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ کشمیری اتنا ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں لیکن ایک قوم کی طرح کھڑے ہیں. اور بھائی انہوں نے کہا تب پیسے نکالتے ہیں تو آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نا قوم کی طرح کہ نکال لو پیسے. بھائی جان یہی تو بات ہے. اتنا تو تپڑ نہیں ہے بھائی جان، اتنی تو ہمت نہیں ہے آپ میں. بھائی جان یہ بات نہیں ہے. اور کیا بات؟ پرائم منسٹر نے بات کی ہے کہ پرائم منسٹر ان کو مسلمان ملکوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے نہیں گئے کہ غیر مشروط طور پہ ابھی ملائیشیا جائیں گے پرائم منسٹر کرے گا تو ڈیفینیٹلی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ثالثی کی بات کی ہے وہ اس کا ضرور اثر ہوگا اس کے اوپر. سمیع صاحب اگر امریکہ نے بول دیا نا کہ غیر مشروط طریقے سے وہ بات چیت کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کا کردار ثالثی کے طور پہ سامنے آ جائے گا. اور یہ جو وزٹ جا رہا ہے نا، جنہوں نے بات کی ہے وہ بات ایسے نہیں کی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اس کو سمجھ نہیں سکے تو وہ الگ سے بات ہے نا. پرائم منسٹر کی جو خواہش ہے وہ بڑی زبردست خواہش ہے، ہونی چاہیے. اب تو امریکہ کی بھی یہی خواہش ہے اور وہ ایک ان کے دل میں ایک بات ہے، وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس کے کتنے چانسز ہیں. جب امریکہ کہہ رہا ہے تو سعودی عرب اور باقی سارے مان جائیں گے نا سر، سب مان جائیں گے. پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے ٹرمپ کو کہا کہ بھئی یہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتے. پھر اس نے سنی بات، سمجھو سنی وہ سلیمانی کو اڑا دیا انہوں نے. سن لی بات. میری بات بعد میں آ تو ابھی پھر میزائل لے کے کھڑے ہیں. بات سنیں. کیا بات بھائی جان دیکھیں
बात ओ भाई बात आप जितनी मर्जी जंगें तो करते अज़ल से हो रही हैं, जंगें जो है ना वो तो अज़ल से होती आ रही हैं और अब तक होती रहेंगी। फिर ये क्या कहते हैं लेकिन जो देखें, जो लीडरशिप होती है ना उसका काम होता है कि मामला फहमी का सबूत देना, ना कि एक कमजोर गुफ्तगू करना। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने देखें पाकिस्तान के हवाले से और उम्मत मुसलमान के हवाले से वजीर आज़म जो किरदार अदा कर रहे हैं, ये कुआलालंपुर समिट में ना जाने की बात जो है ना वो भी इसीलिए है कि वो जिस मिशन पर है कि हम मुसलमान ममालिक को इकट्ठा रखें, इसलिए नहीं। वो देखेंगे आप कि ये तुर्की भी जाएंगे, मलेशिया भी जाएंगे और ये सारे मामलात को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वजीर खारजा ने भाईजान आप बात नहीं समझ रहे, आप उनकी बात नहीं समझ रहे। आप भी एग्री कर सकती हैं उनसे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा? उसने ये कहा कि जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, अगर हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हम रख सक रहे होते, अगर हमारा मुल्क इतना कर्जे में ना होता तो हम ये सब कुछ कर सकते। अमेरिका भी कर्जे में है चीन के, ये थोड़ा होता है। अब आप अमेरिका को पाकिस्तान से मिला रहे हैं, क्यों नहीं मिलाएंगे? उनके बाबा खुशफहमी कहूंगा, खुशफहमी नहीं, आपको बहुत सारे लोगों को ये खुशफहमी है, आपको भी खुशफहमी है। खुशफहमी नहीं है, ये खुशफहमी है और क्या भाईजान, ये हकीकत है। इस खित्ते में कोई पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। किसने कहा महमूद कुरैशी पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता? लेकिन पाकिस्तान चौधरी नहीं है, ये मुतासर है वहां। ये शाह महमूद कुरैशी साहब को वेस्ट से ज्यादा ही मुतासर है। वेस्ट से मुतासर नहीं है, उनके सामने खाता है। वो जो माफी तरले जो मांगते हैं बाहर जाके पैसा लेने के लिए, वो उससे वाकिफ हैं। वो तरला प्रोग्राम इन्होंने ही करना होता है, आपने मैंने करना है। भाईजान तरला प्रोग्राम कोई नहीं करना होता, बाकियों को भी कभी पाकिस्तान की जरूरत होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कौमें पाकिस्तान की देखिए, जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जिंदगी की ख्वाहिश थी, क्या करके आए हो कि मैं शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ गल कर नहीं, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं, मेरी बात इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और उन जुमलों पर इतराज है पाकिस्तान की तरफ से। मैं तो उनको बड़ा जबरदस्त आदमी समझता था, आज मुझे मायूसी हुई उनके ये जुमले सुन। ये खान साहब को ये चीजें पता ना, अगर उन्होंने कही तो शाह महमूद कुरैशी साहब को कहने की क्या जरूरत थी? आपको मायूसी नहीं होनी चाहिए। जो बात कही ना आशिक फिरोजाबादी ने, वो आप अगर कर लें, इस मुल्क में सब एक हो जाएं, तो ये कर्जा भी उतर जाएगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी ठीक हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और ये हर पाकिस्तानी को पता है, जो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, आप जब उनसे बात करें उनको भी पता है कि हमारे यहाँ कोई जीनियस लोगों की कमी नहीं है। मुनीर अकरम साहब एक इंतहाई बहुत अच्छा फैसला है, एक इंतहाई जीनियस सफारतकार है, मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर इस वक्त पाकिस्तान ने अपने कर्जों के लिए जो माजी में ये अल्हम्दुलिल्लाह जो तोहफा दे गए हैं, अगर इससे वो करने के लिए कर्जे लेने की ज़रूरत ना होती, पाकिस्तान के हाथ इन ममालिक के आगे ना फैलते, तो मैं आपको बताऊं पाकिस्तान इस पोजीशन में था इस वक्त कि वो वाकईतन ये मीडिएशन कर सकता था। और यही बात शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं, यही पाकिस्तान ही कराएगा भाईजान, ये सही कह रहे हैं, और ये इमरान खान ही कराएंगे। ये शाह महमूद कुरैशी को नहीं पता, दुनिया को पता है। आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब अमेरिका ये बोल रहा है कि वो गैर मशरूत तरीके से आगे जाना चाह रहा है, तो फिर अरब ममालिक जितने भी हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे अमेरिका को। और उसमें सालसी का किरदार डेफिनेटली पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है उस हिसाब से सालसी का किरदार पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसमें। देखिए, पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन आप जितना उसको अहम बना रहे हैं ना सर, बिल्कुल बनाएंगे। हमारा हालात की वजह से पाकिस्तानी आप नहीं बनाएंगे, आप पाकिस्तानी आप नहीं बनाएंगे अपने मुल्क को अहम। नहीं, लेकिन मैं रियलिटी की, अब मैं मिसाल के तौर पे मैं ये तो नहीं सोचूंगा या तसव्वुर करूंगा कि पाकिस्तान पूरी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनको जंग में हरा देगा। नहीं हरा सकता ना, एक रियलिटी है ना। ये इंडिया वाले आए थे ना, उनके 2 तैयारे गिरा के उनकी बोलती बंद कर दी ना पाकिस्तान ने। ये देखें, जब कोई ये आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ पंगा लेना कोई आसान काम नहीं है ये जो। लेकिन मैं आपको फिर बात वही करूं, जरूरत लीडरशिप देखिए, नहीं है। इमरान खान की एक अजीम कौम है पाकिस्तान, हाँ ये बात हुई, वो बात तो सुन लेना। यार आप एक बात बड़ा गुस्से में हैं आप, मुझे लगता है कि आप जब वो इस वक्त जज्बात में आप वो एक शहनशाह जज्बात बने हुए हैं, जैसे एक हमारा दोस्त शहनशाह सब्ज बाग। कमजोर जुमले पर इतराज है शाह महमूद कुरैशी साहब के, उनकी जात पर कोई इतराज। मुझे इतना पता है इमरान खान साहब को भी इस चीज का पता था, मैं आपको बताऊं, आप हैं इस वक्त नवाब ऑफ सब्ज बाग और ये है क्वीन ऑफ सब्ज बाग, के बस हम पता नहीं क्या कुछ कर सकते ना हो तो भाई ये नवाब बन जाती हो। अगर आपकी पसंद की बात नहीं है तो उसको आप आगे जाने दिया करें। सर, अगले बंदे का भी लिया करें आप, जो होता है नुक्ता नजर। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे हरगिज नहीं चलेगा। ना चले, ऐसे नहीं चल रहा। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो
شاہ محمود قریشی نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے اس جس کو سمجھنے مرضی کی کانٹیکسٹ میں بات کی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کو نہیں کرنی یہ جو میڈیا نے جب وزیر اعظم نہیں کر رہا تو وزیر خارجہ مجھے یہ یقین ہے کہ جو میڈیا میں یہ جو خبریں لیک ہوئی ہیں نا شاہ محمود قریشی صاحب کی آف دا ریکارڈ گفتگو کی، یہ جو کنٹیکسٹ ہے، میں نے ٹویٹ دیکھے ہیں جب اس جرنلسٹ کے، تو اس میں انہوں نے واضح وہ قرضوں کے تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ جب آپ نے کسی سے پیسے نہ کسی کو دینے ہوں اور آپ تھوڑا انڈیپینڈنٹلی جا کے بات کریں تو آپ دوسرے بندے کو تھوڑی وہ بات جو اس کو ناپسند ہے وہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے مرہون منت ہوں تو پھر آپ کو سوچ کے بات کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے آپ میڈیشن پراپرلی نہیں کر سکتے۔ اچھا جی خیر، آپ ماننا نہیں، اب میں نہ مانوں والی بات ہے، آگے چلیں گے۔ رابطے کیے جا رہے ہیں نا ہمارے اداروں سے، وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ چلتے ہیں آگے چلتے ہیں۔ لیکن مجھے بریک لینی ہے سمیع صاحب، اگلی سٹوری پہ آپ ضرور آئیے گا، جسٹس گلزار صاحب کے میرے خیال میں اپنی سٹوری کرنی ہے، اس پہ ضرور بات کیجیے گا، لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے، جب بریک سے واپس آتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار صاحب آج کراچی رجسٹری میں تھے اور وہاں پر بھی انہوں نے کچھ کیسز سنے اور کافی لوگوں کی کلاس بھی لی۔ سمیع صاحب ذرا وہ بتائیے گا کیا تھا؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس گلزار صاحب کی اس وقت جو پاکستان میں بطور چیف جسٹس موجودگی ہے وہ ایک بلیسنگ ہے، اس لیے کہ وہ معاملات جن پر ایک ویکیوم ہے، جن پر ایگزیکٹو اس طریقے سے کام نہیں کرتی جو کرنا چاہیے، گلزار صاحب وہ معاملات لے رہے ہیں۔ بڑے دبنگ آدمی ہیں، درویش آدمی ہیں، خدا ترس آدمی ہیں، اور غریب کی بات کو غور سے سنتے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہوئے میں نے دیکھا کورٹ میں گھبراتے نہیں ہیں، ہر قسم کا سوال کرتے ہیں۔ جس بہادری دلیری سے انہوں نے پاناما پیپرز میں کیس میں جو ان کا جو رویہ تھا، جس طرح وہ سوال کرتے تھے، وہ میں بھول نہیں پایا، اور ایک بڑی کمال کی شخصیت ہے۔ اور آج روزانہ اب وہ خبریں سپریم کورٹ سے آنے لگ گئی ہیں جو پاکستانی قوم جس کی تمنا کرتی تھی سننے کے لیے۔ آج آپ یہ دیکھیں، سول ایویشن والے جو ہیں وہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی نظام ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ جو افسران ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ صرف سیٹیں گرم کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے یہ کسی بھی دن گر جائے گا جس طرح سے اس کو بنایا۔ اور پھر انہوں نے یہ جو بات کہی کہ ملزمان کو اس لیے چھوڑنا پڑ گیا کہ جو ان کے جو سی سی ٹی وی ہیں وہاں پر کیمراز جو لگے ہوئے ہیں وہی کام نہیں کر رہے تھے، وہ فوٹیج ہی نہیں تھی۔ اور پھر جو مسافروں کے ساتھ ہوتا ہے، فلائٹ دھند کی وجہ سے کہیں اور اتر گئی، کہتے ہیں جائیں جی اب آپ اللہ دے حوالے ہوں، کل جاواں گے، تو رات وہ کہاں گزاریں گے؟ یہ جی ایئرپورٹ تے سو جا ہوئے تھے، کرسیاں ورسیاں تھیں۔ انہوں نے کہا جو مسافروں کے ساتھ آپ کرتے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ انہوں نے طلب کر لیا ہے حکام کو، ہاں ڈی جی سول ایویشن کو۔ انہوں نے کہا جناب یہ اے ایس ایف کو انہوں نے خاص طور پر کہا کہ وہ فوٹیج ہی نہیں ہے۔ ایک ملزم کو یہ لکھا ہوا کہ ایک کیس اے ایس ایف کے پاس فوٹیج پیش نہیں کی، ملزم کو بری کرنا پڑا۔ اور دنیا بھر کا اسلحہ جو ہے وہ آتا جاتا ہے ریکٹنگ سے، سارا ریکٹیرنگ سے۔ بڑی انہوں نے غفلت جو ہے اس میں انہوں نے کہا، یہ میں ان کے ٹویٹس آپ کو ایک ایک پڑھ کے میں بتاتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کو تو 10 منٹ میں بلا لیا، ان سے کہا ان سے کہیں ادھر 10 منٹ میں آئیں، وہ پہنچ گئے وہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں یہ جرائم کی ڈیل کی جگہ بن گئے۔ دیکھیں نا، ایان علی ایئرپورٹ سے پکڑی گئی تھی نا، ایک اس نے بتایا تھا کہ پتہ نہیں کتنی لڑکیاں اور وہ بھی پتہ نہیں کتنے چکر چلا رہی تھی، تو وہ ساری منی لانڈرنگ ایئرپورٹ سے ہو رہی ہے، سارا یہ جو چیزیں کنٹرابینڈ آ جا رہی ہے ایئرپورٹ سے، ہیومن سمگلنگ جو ہے وہ ایئرپورٹ سے ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صرف دفتر میں بیٹھ کے گدی گرم کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے آپ۔ رانا صاحب یہ بالکل انہوں نے وہ باتیں کہی ہیں، اور انہوں نے پھر ایک اور کام بھی کیا، انہوں نے فلائٹ میں تاخیر اور جو مسافروں کو جو معاوضہ کوئی ادا کیا اس کے پورے 1 سال میں کیا کیا اس کی انہوں نے رپورٹ مانگ لی 2 ہفتے کے اندر اندر۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ آرام نہ کریں، آپ کام کریں، اور خاص طور پر جو اسلام آباد ایئرپورٹ کی رانا صاحب میں چاہوں گا ذرا اس پہ آپ ضرور بات کریں کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے،
यहाँ पर नाकस मटेरियल है और इसमें इतना ज़्यादा इसकी कॉस्ट बढ़ाई गई है और उसमें जिन लोगों ने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी जो थे वो भी पाया तकमील तक नहीं पहुँच सके, वो भी सारे के सारे सबको क्लीन चिट दे दी गई क्योंकि बड़े बड़े लोगों के रिश्तेदार थे, बड़े बड़े लोग थे खुद वो। तो लगता ऐसा है क्योंकि उन्होंने आने से पहले ये बात कही थी कि मैं जो करप्शन है पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी उसको टॉलरेट नहीं करूँगा, और ख़ास तौर पर ये जो कब्ज़ा माफिया है, ये जो डेवलपर्स हैं ये ज़मीन ख़रीदते हैं, कॉलोनी बनाते हैं और फिर उसके साथ पड़ी ज़मीन को उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। पंजाबी में से कहते हैं ज़मीन वल लेना, नाल वाली ज़मीन वल लेना। ये जो ज़मीन को वलते हैं ना, उन्होंने कहा मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। तो ये आज भी जो बात उन्होंने की है राना साहब, अमीन साहब देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब जो है ना, उनसे वाक़तन इस कौम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। गुज़श्ता एक साल में अवामी मसाइल के हवाले से मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने अवाम को दरपेश मुश्किलात का नोटिस लिया था, गुज़श्ता एक साल के अरसे में उस तरीके से नहीं हो सका। लेकिन चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने आने के बाद जिस तरीके से ये सरकारी महकमों की खिंचाई शुरू की है, ये देखिए ना कितना जुल्म है कि मुसाफिर बेचारे समी साहब रुल जाते हैं एयरपोर्टों पर फ़्लाइटों की ताख़ीर की वजह से। वो एविएशन वालों, सिविल एविएशन वालों ने कहा जी कि वो धुंध, उन्होंने कहा धुंध नहीं, वैसे भी आप कई घंटे फ़्लाइटें लेट वहाँ होती हैं, तो बताओ क्या किया। तो समी साहब ये इनका फ़र्ज़ तो बनता है ना एयरलाइन वालों का कि उन मुसाफिरों के ठहरने का बंदोबस्त करें, उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया करें। लेकिन ये सारा कुछ जो मिली भगत थी, जो हुक्काम के साथ मिलकर ये एयरलाइनों वाले कर अवाम के साथ जुल्म कर रहे थे, आज चीफ जस्टिस साहब ने उस पर इनकी क्लास ले ली और अब कहा कि आओ ज़रा 2 हफ्ते के बाद डीजी साहब रिपोर्ट लेकर। राना साहब, माफिया इस तरह से सरगर्म अमल है। और ये एयरपोर्ट पे सॉरी सर, जी मैं ज़रा गुजारिश कर दूं कि ये जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है भाईजान, इसकी नाकस तामीर के हवाले से कई दफ़ा बात हो चुकी है। मुख्तलिफ जगहों पर इसकी इंक्वायरियाँ भी, कभी नैब की बात होती थी, कभी FIA की बात होती थी। ये काफ़ी पुराना केस है, ये चलता आ रहा मुकम्मल, ये पिछले नून लीग के दौर में हुआ है। तो मसला ये है भाईजान, ये चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है ये किसी भी वक्त गिर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले की पूरी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इस पूरे कि वो खुद से तहकीकात कर ले, वगरना फिर वाजिद रियाज साहब इसके हवाले करें, उनको कहें कि इसकी असर नौ तहकीकात करो, ये जो एयरपोर्ट है ये कैसे बना, किसने माल खाया। आपको पता है कि ये माफिया इस कदर जालिम माफिया है पाकिस्तान का। आप देखें, अभी आप जिक्र कर रहे थे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का, उन्होंने बड़े काम किए। उन्होंने जो ये बच्चों की फ़ीसों का मामला था, मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीसों का मामला, लॉ कॉलेज का, और ये जो हॉस्पिटल्स में एक इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल सारा जो काम शुरू कर रखा था, उन्होंने पैसे भी वापस दिलवाए। अब मैं आपको बताऊं, वही माफिया, वो सिविल सोसाइटी, जैसे हमारे काजी सईद साहब जो हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं ये शुगल सोसाइटी है, ये सिविल सोसाइटी नहीं है। वो जनाब उन्होंने साकिब निसार साहब के वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि जी साकिब निसार, इनके खिलाफ एक रेफरेंस पेश हुआ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसको खारिज कर दिया, उसको टेकअप उसको किया ही नहीं, इसलिए कि उसमें कुछ सब्सटेंस ही नहीं था। वो जनाब पहुंच गए वहाँ पर पटिशन है कि जी साकिब निसार साहब का रेफरेंस शुरू किया जाए, और मिसकंडक्ट उन्होंने किया था। ये यानी गरीब आदमियों को उनका हक दिलवाना, ये इन बड़े बड़े माफियाज के लिए मिसकंडक्ट है राना साहब। और वो चली गई वहाँ पे हिना जलानी साहबा, और उनके साथ कौन है आप अंदाज़ा लगाएं, अफरासियाब खटक साहब PTM, देखें, फिर साथ फरतुल्लाह बाबर साहब, भले आदमी थे, बहुत अच्छे, वैसे अभी भी वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो बिल्कुल इतना उनके ऊपर जरदारी साहब का कलर आ गया कि असल फरतुल्लाह बाबर साहब उसके पीछे छुप गए, वो नज़र ही नहीं आते, जो वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे। अब आप देखें वो भी उनके साथ वो भी शामिल हैं, और भी मैं पढ़ रहा था 3-4 नाम थे। तो वो जी ये मिसकंडक्ट हुआ है, और ये ट्रायल करें आप, और ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको वापस करें ये रेफरेंस। और दूसरी बात ये है कि जी उनकी आप पेंशन बंद करें, उनकी आप प्रिविलेजेस बंद करें, उनकी आप तनख्वाह बंद करें। ये इनका काम रह गया। जो आदमी यहाँ पर कोई पाकिस्तान की बात करता है, गरीब की बात करता है, ये सारे मक्खियों की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। भूंड नहीं होते, भूंड पीले,
ان کی اس کی طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں بن بن کرتے ہوئے. غریب کی بات کو جو کرے بھائی جان, یہ دیکھیں جو میں کہتا ہوں کہ سابق چیف جسٹس صاحب نے بھائی جان جو وہ کام کر دیا تھا نا یہ اسکولوں کی فیسوں کے حوالے سے, اگر سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت نہ کرتی تو سمیع صاحب آج تک یہ پتہ نہیں اور کتنی بڑھا چکے ہوتے. اور دیکھیں ان کے ساتھ تھے وہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب, جسٹس عمر الطاف بندیال, فیصل عرب صاحب, سجاد علی شاہ صاحب, انہوں نے بڑا بہت انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا تھا اس سارے ایشو کو, پھر بعد میں سپریم ہائی کورٹ نے باقاعدہ اس کو دیکھا. خیر جی, پروگرام میں وقت کا جب بریک سے واپس آتے ہیں اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب کچھ بات کریں گے مشرف کیس کے حوالے سے. آج کچھ اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں. سمیع صاحب آپ کی طرف میرا خیال ہے رانا صاحب اس میں ایکسپرٹ ہیں, لا گریجویٹ ہیں. گزارش یہ ہے کہ آج جسٹس علی اکبر جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا. انہوں نے سماعت کی اس کیس کی جو پرویز مشرف صاحب کے وکلا خواجہ احمد طارق رحیم صاحب پیش ہوئے وہاں پہ, اور دوسرے وہ ہمارے صدیق اظہر صاحب. اس میں سمیع صاحب عدالت نے بڑے زبردست سوال کیے, خاص طور پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ پیش نہیں ہوتا پاکستان میں, انہوں نے کہا کہ کوئی بتائیں ایسا کیس جس میں ملزم موجود نہ ہو اور اس کو سزا سنا دی گئی ہو. اگر ملزم نہیں ہوتا تو اس کو قرار دے دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہزاروں پھرتے ہیں, ان میں سے کس کو سزا دی؟ پھر ابھی تک باہر انہوں نے نام لیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہ اسحاق ڈار کے سلسلے میں وفاق بتائے کہ کیا کارروائی, اس طرح کی کارروائی کی گئی ہے. انہوں نے کہا 342 کا بیان بڑا ضروری ہوتا ہے, اگر ملزم نہیں بھی ہے وکیل کے ذریعے بھیج کے لیا جا سکتا ہے. اور پھر اس سارے کیس کو وہ کہتے ہیں دیکھیں تو اس میں کیا اعانت جرم کا ذکر, پھر وہ سارے جج جنہوں نے حلف لیا تھا 2007 کے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو بڑی آج انہوں نے نا, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بڑا ویلڈ سوال تھا نا ان کا, وہ وہاں پر یہ تھا کہ کیا کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی, کیونکہ آرٹیکل 6 کابینہ کی منظوری کے بغیر نہیں لگتا. طریقہ کار اس میں بالکل واضح ہے, اور یہ بتایا گیا عدالت کو کہ کسی کابینہ کے اجلاس میں یہ ڈسکس نہیں ہوا, کسی کابینہ کے اجلاس کے ایجنڈا آئٹم پر یہ نہیں تھا, کوئی کسی طرح کی دستاویز نہیں, کوئی کسی طرح کا ریکارڈ نہیں. تو یہ بالکل ہی سب کچھ جو بھی تشکیل کیا گیا یہ, اور پھر جو اسپیشل عدالت بنائی گئی اس پر بھی سوال کیا انہوں نے. سزا کا طریقہ کار بھی طے نہیں ہے, یہ بھی کہا گیا سر اس میں کہ سزا کا طریقہ کار واضح نہیں ہے اس میں. اس حوالے سے یہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ خصوصی اور ایمرجنسی لگائی ہے. آئین کو ایک ہے کہ آپ نے مارشل لا لگا دیا, ایک ہے کہ آپ آئین کی ایک پروویژن ہے جس میں آپ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں, جس میں اختیارات کچھ کم ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ ایمرجنسی لگائی ہے تو وہ تو پاکستان کے قانون آئین میں موجود ہے ایمرجنسی لگانا. بھائی جان بات یہ ہے تو وہ مارشل لا کیسے ہو گیا یہ جو ہے نا. اور پھر ایک اور بات دیکھیں جو آئے گی آگے, ابھی تو کیونکہ خصوصی عدالت کی تشکیل کی بات ہو رہی ہے نا, کہ جس وقت یہ 2007 میں یہ سزائے موت تھی ہی نہیں اس جرم کی, 2010 میں آئی ہے, یہ تو 2010 میں آئی ہے. تو جو جرم 2007 میں ہوا اس کی سزا جب یہ تھی نہیں تو اب آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے نا جس انداز میں وہ وقار سیٹھ صاحب کو شامل کیا 2 دن کے اندر لا سیکٹری نے, کیونکہ کھوسا صاحب نے فون کر کے کہا کہ بس آپ ان کو شامل کریں اس میں, اور پھر اس کے بعد وہ لا سیکٹری صاحب بھی آپ کے بڑے دوست ہیں, بڑی آپ نے کھانے وانے کھائے ہیں ان سے اسلام آباد کلب میں, وہ بھی فارغ ہو گئے, ان سے سلام دعا ہوتی تھی وہاں. بات یہ ہے بھائی جان, گزارش یہ ہے کہ یہ جو عدالت عالیہ لاہور میں سوالات آج اٹھائے گئے ہیں فاضل بینچ کی طرف سے, اور پھر جو عدالتی معاون تھے بیرسٹر علی ظفر, انہوں نے کہا جی کہ خصوصی عدالت کی تشکیل اور نواز شریف کی طرف سے یہ مقدمہ درج کرانا یہ دونوں غیر قانونی ہیں. اس میں قانون کی پاسداری ہی نہیں کی گئی. جو آپ نے بات بتائی کہ کابینہ سے منظوری بھی نہیں لی گئی. تو سمیع صاحب بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا افسوسناک تھا. جسٹس آصف سعید خان کھوسا بہت زبردست جج رہے ساری زندگی, انہوں نے بہت اچھے کام کیے. مجھے نہیں پتا کہ آخری جو 2 ہفتے تھے جب پرائم منسٹر نے ایک دفعہ بات کہی ہے تو اس کے بعد وہ اتنے خفا ہوئے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا. اور یہ دیکھیں انہوں نے جس انداز میں وہ کہا, اور پھر جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے انہی کی
وہ ساری جو حصہ تھا گفتگو کا وہ اس فیصلے میں شامل کر لیا جو کھوسا صاحب نے مارچ میں کہا تھا کہ یہ جو آئین شکن ہوتے ہیں ان کو تو سزائے موت، ان کے تو ڈھانچوں کو سزائے موت دی جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں تھیں ساری نا، یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ. باقی انہوں نے بہت سارے کام کیے ہوں گے جو بڑے قابل اعتراض ہوں گے، اس پر ایک بحث بھی چل رہی ہے، بٹ دس پرٹیکولر کیس جس انداز میں انہیں سزا دی گئی کہ وہ 342 کا بیان نہیں ہے، عدالت کی تشکیل ایسے، پھر کوئی کابینہ نے فیصلہ نہیں کیا، اور نواز شریف صاحب بالکل انتقام کی آگ میں اندھے ہوئے تھے کہ میں آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہوا تھا جس وقت ان کو اسپیشل کورٹ میں پیش کرنا تھا تو وہ پی ایم ہاؤس کی کھڑکی کے پاس سے جا کے وہ نواز شریف صاحب کہتے تھے میں وہ سین دیکھنا چاہتا ہوں پرویز مشرف کو جہاں پہ پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کمرہ خصوصی عدالت کا بھی خاص طور پر اس طرف بنانے کی بات کی کورٹ کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے جب ایمرجنسی لگاتے ہیں تو اپروول کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کورٹ کی؟ ہاں اپروول تو چاہیے ہوتی ہے، آئین پابند ہوتا ہے پارلیمنٹ سے لینی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ایکٹ تھا ان کا، ان کو سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیا. بہت سارے اقدامات کو عدالتیں غیر آئینی قرار دیتی ہیں، لیکن وہ ہر نیب عدالت 30 دنوں میں فیصلہ نہیں کرتی، یہ بھی غیر آئینی غیر قانونی کام ہے. مسئلہ یہ کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن ڈیبیٹ اگر جاری رکھیں تو پھر 2 گھنٹے بھی کم ہے. آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.